السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو ڈوئنگ آل آر گڈ. میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں. تو آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بہترین عمل کے بارے میں اور رب کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کے بارے میں؟ سبحان اللہ، کتنا بیوٹیفل کوشچن ہے. اور مزید فرمایا اللہ کے نبی نے، اور جو تمہارے درجات کو بلند کر دے اور تمہارے لیے بہتر ہو سونا اور چاندی خرچ کرنے سے. یعنی تم سونا چاندی خرچ کرو، اس سے زیادہ بہترین یہ عمل ہو. سبحان اللہ. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہو تم اللہ کے لیے دشمنوں کی گردنیں اتارو اور وہ تمہاری گردنیں اتاریں، اس سے بھی زیادہ بہتر ہو. تو صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، لازمی بتائیں. آپ نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، اتنا افضل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ کا ذکر کیا کرو. اور کتنا ذکر؟ فرمایا ذکراً کثیرا، یعنی بہت زیادہ ذکر کیا کرو. ہم پر ذکر کرنا فرض ہے. اور فرمایا کہ ذکر جو نہیں کرتا وہ اپنے فرض سے ہٹ رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا. اللہ اکبر. اگر صرف یہی آیت جو ہے نازل ہوئی ہوتی ذکر کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ اور فضیلت نہ ہوتی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. امیجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یاد کریں، کتنی امیزنگ بات ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک الملک، دنیا اور آسمان کو بنانے والا، بدیع السماوات والارض، مالک الملک القدوس جبار المتکبر، جس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے. قبر میں آپ اس کے محتاج ہوں گے، قیامت کے دن آپ اس کے محتاج ہوں گے. اس دنیا میں ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کے لیے آپ اس کے محتاج ہیں. یہ رزق، یہ سانس، یہ اولاد، یہ ماں باپ، ہر چیز اس کی محتاج ہے. اور وہ کہتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو. سبحان اللہ. اور ہم نہیں کرتے. اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ مردہ ہے. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. یہ صحیح حدیث ہے. یعنی وہ مردہ ہیں چلتے پھرتے. اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے یہ میرے محبوب بندے ہیں. اور اصل میں جو طاقتور ہیں وہ یہ ہیں کیونکہ ان کی دکانیں، ان کے بزنس، ان کے کام انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے پبلکلی یاد کرتا ہے، محفل میں یاد کرتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے اس سے بہترین مجلس میں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے پاس مقرب فرشتے ہیں جن کے بیچ میں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ذکر کرتے ہیں اگر ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کا سکون ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ انزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ لوگ مارے مارے پھرتے ہیں اپنی دنیا کے کاموں کے پیچھے، لیکن وہ کام ان کے کبھی سمٹتے نہیں بلکہ وہ ان میں اور الجھتے چلے جاتے ہیں. انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، چین اور سکون ان کا کھو جاتا ہے، چاہے ان کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر نہیں ہے ان کے پاس. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے،
قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیں گے، سبحان اللہ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے دعا کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد یہ لازمی پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ، تو مجھے ہمت دے، تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین طریقے سے عبادت کروں، سبحان اللہ۔ یعنی ذکر کی سب سے بہترین شکل کیا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا، اور اللہ کا شکر، اللہ کی جو شکر کی سب سے بہترین فارم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور ہم ہر نماز کے بعد اللہ سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ تو کثرت سے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو، اسی میں نجات ہے، سبحان اللہ۔ کثرت سے پڑھتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک بار الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور ایک بار آپ کا سبحان اللہ الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اسے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھوں، ایکسیپٹ کہ میں 100 درہم لوگوں کو دوں، یعنی کہ اس کام سے بہتر ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ اور ابو دردہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، the most beloved word to اللہ سبحانہ وتعالیٰ is اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور حدیث میں آیا ہے سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ 2 الفاظ ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو چونٹیاں ہیں، چرند پرند ہیں، درخت ہیں، تارے سیارے ہیں اور مچھلیاں ہیں، بلیو ویلز ہیں، ان کا ذکر کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جس کی زندگی اللہ کی یاد سے خالی ہے، جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے، وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ بے شک نجات جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے، سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور ہماری مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنی عبادت کرنے والا بنا دے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی دعا کیا کریں، کثرت سے دعا کیا کریں، نماز کے بعد لازمی یہ دعا پڑھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتی ہوں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اف یو لائک دا ویڈیو سو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔